ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ پرسوں کے دن کے درس میں جیسا کہ آپ کے سامنے قرآن کریم کی کچھ ان آیات کی وضاحت کی گئی تھی جن میں غیر مسلم بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے، یا وہ لوگ جو شر پسند ہوتے ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن میں آتنکواد کی تعلیم دی جاتی ہے، اس میں کچھ آیات ایسی ہیں جن میں لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات کی وضاحت کی گئی تھی، ساتھ میں تاریخ اسلام کا ایک عظیم ترین واقعہ جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، اس واقعے کو بیان کرنا تھا لیکن وقت زیادہ ہو چکا تھا۔ صلح حدیبیہ، اس کو ہم بول سکتے ہیں ٹرننگ پوائنٹ اسلامی تاریخ کا، یعنی بہت اہم ترین واقعہ ہے یہ۔ یہاں سے ایک نئی تبدیلی کی شروعات ہوئی تھی، اور یہ واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ مسائل جنگ سے حل نہیں ہوتے ہمیشہ، وہ تو آخری کنڈیشن ہے کہ جہاں پر بالکل ناگزیر یعنی لازمی ہو جائے، جنگ مسلط کر دی جائے تو پھر لڑنا ضروری ہے، لیکن اس سے پہلے صلح میں امن و شانتی میں بھلائی ہے۔ صلح حدیبیہ جو ہوئی، قرآن کریم میں سورہ فتح اللہ نے نازل فرمایا اسی موقع پر۔ اس سورہ کے اندر ایک آیت ہے جو صلح حدیبیہ سے پہلے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خواب دکھلایا گیا کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا۔ کیا خواب دکھایا؟ لتدخلن المسجد الحرام انشاءاللہ، انشاءاللہ ان قریب آپ لوگ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ میں داخل ہوں گے۔ کیسے داخل ہوں گے؟ محلقین رؤوسکم و مقصرین، تم سروں کو مونڈ بھی رہے ہوں گے، پورا حلق کرو گے، یا اپنی قینچی سے اپنے بال کاٹیں گے، آمینین، اور پورے امن کے ساتھ، کوئی خطرہ تم کو نہیں رہے گا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا، امن کے ساتھ تم مکہ میں داخل ہوگے۔ جب یہ خواب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان کیا تو بڑی تڑپ ان کے اندر ہوئی کہ ہم بھی نبی کے ساتھ عمرہ کریں گے۔ دیکھیے اس واقعے کو دو چیزوں کو سامنے رکھ کر سنیں، جو خاص پوائنٹ ہے اس واقعے میں، یعنی مختلف پہلو ہیں، وہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد جو امن کا ماحول بنا اس میں اسلام کو بہت تقویت ملی، بہت زیادہ جو ہے اسلام کی دعوت پھیلی، جس کے نتیجے میں بہت سارے لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ دوسری بات یہ ہے، دوسرا پوائنٹ یہ یاد رکھیں کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز ہمارے مزاج کے خلاف ہوتی ہے، یا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہاں نقصان ہو رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس میں اللہ کی حکمت کیا ہوتی ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو یہ دو چیزوں کو سامنے رکھیں اور اس کے بعد اس واقعے کو سنیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان فرمایا کہ ہمیں عمرہ کرنے چلنا ہے، ہمیں مکہ جانا ہے، تو سارے لوگ تیار ہو گئے، اور اس کے لیے اس کے ایک ایک پہلو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پورے واقعے میں کئی ایک موقع پر یہ پیغام دیا ہے کہ دیکھو اسلام امن کا پیغام ہے، یہ لڑنے بڑنے کی بات نہیں کرتا بلکہ شانتی کے ساتھ کام کو مکمل کرنے کی بات کرتا ہے۔ اس سفر کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جس مہینے کا انتخاب کیا تھا وہ ذی القعدہ،
یعنی ذی الحج جس مہینے میں حج کیا جاتا ہے اس کے پہلے والا مہینہ، تو یہ حرمت والا مہینہ تھا۔ اس دور میں بھی، جاہلیت کے دور میں بھی، اس میں لوگ جنگ نہیں کرتے تھے۔ تو ذی القعدہ کے مہینے کو آپ نے منتخب کیا، اور جب نکلنے لگے 1 تاریخ کو ذی القعدہ کی، تو آپ نے جو جانور اپنے ساتھ رکھے تھے، ہدیے کے ہدی مطلب قربانی کے جو جانور تھے، بکرا بکری ہو تو ان کے گلے میں پٹا ڈال دیتے ہیں، اور اگر اونٹ ہو تو اس دور مطلب یہ علامت تھی، ان جانوروں کو کوئی نہیں چھیڑتا تھا۔ علامت یہ تھی کہ اگر بکرا بکری ہے تو ان کے گلے میں پٹا ڈال دیتے، اونٹ نہیں رہتے تھے تو ان کے کوہان کو چیر دیتے تھے اور ان کے خون کو وہیں لگا دیتے تھے۔ یہ علامت ہوتی تھی کہ یہ حج یا عمرے کے جانور ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ ذوالحلیفہ جو مدینے کی میقات ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے تلبیہ شروع کیا، لبیک کہا، صحابہ نے بھی لبیک کہا، اور آپ نے وہاں سے عمرے کی نیت کی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف نکلے تو پہلے آپ نے اپنے ایک جاسوس کو بھیج دیا تھا کہ حالات کا پتہ کرتے رہے۔ کچھ دور پہنچنے کے بعد مقام عسفان جب پہنچے تو آپ کے جاسوس نے آ کر بتایا کہ عامر بن لوئی کے خاندان والے، عمرو بن لوئی کہ خاندان والوں نے بہت سارے قبیلوں کو جمع کر لیا ہے۔ اب کیونکہ ناک کا مسئلہ تھا، ان کی قریش کے لوگوں نے بہت سے لوگوں کو جمع کر لیا ہے، اور ان کی پوری کوشش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو مکہ میں داخل ہونے سے روکنا ہے، کسی بھی قیمت میں داخل نہیں ہونے دینا ہے، ورنہ اگر یہ لوگ داخل ہو گئے تو 6 سال ہو چکے تھے، مکہ کے لوگوں نے پابندی لگا کے رکھا تھا کہ نہیں آ سکتے، یہاں پر عمرہ کرنے حج کرنے نہیں آ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے جب بنانا شروع کیا تو دیکھیے ان لوگوں نے جو پابندی لگائی ہوئی تھی، اب ناک کا مسئلہ تھا کہ اگر یہ لوگ آ گئے تو ناک کٹ جائے گی ہماری، تو پوری کوشش ان لوگوں کی تھی کہ ان کو روک دیا جائے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بالکل قریب کے علاقے میں پہنچ گئے تو بدیل بن ورقہ الخزاعی، یہ قبیلہ خزاعی جو پہلے سے بنو عبد المطلب سے ان کے رشتے مطلب حلیف تھے، یہ حلیف کا مطلب ہوتا ہے قبیلوں کے، جو اس دور میں جو قبیلے تھے آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہوتے تھے کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم ہمارا ساتھ دینا۔ تو جو بنو خزاع قبیلہ تھا وہ ان کے بنو عبد المطلب کے ساتھی تھے، ان کے حلیف تھے۔ تو بدیل بن ورقہ قبیلہ خزاع کے ایک آدمی تھے، وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پھر سے سنائے کہ دیکھیے ایسے ایسے حالات ہیں۔ ان لوگوں نے پکا ارادہ کر لیا ہے کہ آپ کو روکیں گے، اور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وہاں رکے ہوئے ہیں، اور وہ آپ سے جنگ کے لیے بالکل آمادہ ہیں، آپ سے لڑ کے آپ کو روکیں گے، آپ سے لڑ کے۔ پیارے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ دیکھو یہ لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آمادہ ہیں، اور ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں، اور جو ہتھیار لائے تھے وہ بھی جنگ کے ہتھیار نہیں لائے تھے، صرف میان میں تلوار رکھ کے لائے تھے صحابہ اکرام نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو کہا دیکھو ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لیکن اب یہ لوگ پریشان کریں گے، کیا کرنا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے، آپ نے جب لوگوں سے یہ بات کہی تو آپ نے کہا ایک کام کرتے ہیں، یہ لوگ تو جنگ کے لیے تعینات ہیں، ہم ایک کام کرتے ہیں کہ ان کے بیوی بچے جو ان کے گھروں میں وہاں پہنچ جاتے ہیں، اور جو لڑنے کے قابل لوگ رہیں گے ان کو مار دیں گے اور ان کو قیدی بنا لیں گے، اور اس طرح یہ لوگ پریشان ہو جائیں گے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ دیکھو ایک کام کرتے ہیں، ہم لوگ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، ہم کو کسی سے لڑنا وڑنا نہیں ہے، ہم راستہ بدل کے چلتے ہیں، اگر ہمارے راستے میں کوئی آئے گا تو پھر ہم اس سے لڑیں گے۔ پیارے نبی نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ بدیل بن ورقہ جب آئے انہوں نے یہ بتایا تو آپ نے کہا دیکھو قریش کو جنگوں نے توڑ دیا ہے، ان سے جا کر کہو کہ ہم سے کوئی صلح کر لو، اور کوئی بھی ایسی بات جس میں شریعت کی مخالفت نہیں ہوگی وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہوں، اور امن کا معاملہ کر لو، مہلت دے دو، میرے اور لوگوں کے بیچ میں سے ہٹ جاؤ، تم مکہ والے مجھے اپنا کام کر لینے دو، تم انتظار کرو، اگر میں غالب آ گیا تو تم میرے ساتھ جڑ جانا، اس میں بھی تمہارے لیے اگر وہ خیر نہیں ہوگی، دل نہیں چاہے گا تو مت جڑنا، پھر تم جب تک مضبوط ہو جاؤ گے تو پھر لڑ لینا، ابھی مت لڑو، ابھی ہم کو شانتی سے جانے دو۔ بدیل بن ورقہ نے یہ خبر جا کر مکہ کے لوگوں کو بتا دیا۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قریش کے لوگوں سے بچ کے نکل گئے۔ جب قراء الغمیم جو مکہ کے بالکل قریب کا علاقہ ہے کہ وہ سیدھا راستہ ہے، وہاں سے نکل کے تنعیم ایک جگہ ہے، وہاں سے ہو کے بالکل مکہ میں اترتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قراء الغمیم پہنچے، دیکھیں یہ جب نام سنو تو ایسا لگتا ہے کاش ہم بھی دیکھ لیں۔ اللہ سے دعا کریں اللہ آپ سب کو، ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے۔
اور ہم اپنی آنکھوں سے بھی وہ جگہوں کو دیکھیں، اللہ کا گھر بھی دیکھیں۔ تو جب قراء الغمیم پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ خالد بن ولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے ہیں، مکہ میں رہیں گے۔ خالد بن ولید 200 سواروں کو لے کر قراء الغمیم میں بالکل راستے میں رکے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ آئیں گے تو ہم ان کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے، یہیں جنگ کریں گے ان سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قریب جا کر پڑاؤ ڈالے تو بالکل ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، اتنے قریب تھے۔ خالد بن ولید کا لشکر اور صحابہ اکرام کا لشکر، آپ ان سے جنگ کرنا ان سے بھی نہیں چاہ رہے۔ آپ نے کہا کہ راستہ بدل کے چلیں گے یہاں سے، اور اسی ٹائم پہ مسلمان ظہر کی نماز پڑھے۔ جب ظہر کی نماز ہو رہی تھی تو صحابہ اکرام جب رکوع سجدہ کر رہے تھے تو اس وقت خالد بن ولید نے کہا کہ یہ اچھا چانس تھا کہ یہ لوگ جب اس حالت میں تھے، مصروف تھے نماز میں، ہم ان کو سب کو قتل کر دیتے، لیکن اب ہاتھ سے نکل گیا، ظہر کی نماز ہو چکی تھی، موقع نکل گیا۔ خالد بن ولید کے ہاتھ سے کہا کہ اب اگر ایسا کریں گے یہ لوگ، اگلی نماز پڑھیں گے تو ان کے اوپر حملہ کرنا ہے۔ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ نے عصر کی نماز کے پہلے صلاۃ خوف کا حکم نازل کر دیا۔ صلاۃ خوف مطلب نماز، جنگ کی حالت میں نماز کیسے پڑھنا ہے۔ اب اکٹھے سب لوگ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھیں گے، بلکہ 2 حصے ہو جائیں گے فوج کے، ایک حصہ نماز پڑھے گا، دوسرا حصہ دشمن کے مقابلے میں رہے گا۔ جب یہ لوگ نماز پڑھ لیں گے ادھر جائیں گے، وہ واپس آ کے یہاں نماز پڑھیں گے۔ خالد بن ولید نے جب یہ منظر دیکھے تو کہ یار چانس نکل گیا یہاں سے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑنا نہیں چاہ رہے تھے تو آپ نے راستہ چینج کیا۔ وہ جو راستہ تھا بالکل سیدھا راستہ تھا، گھاٹیوں سے گزر کر آپ دوسرے راستے کو اختیار کیے، اور خالد بن ولید نے جیسے یہاں تو سامنے تھے لشکر، لیکن جب یہ لشکر دوسرے راستے سے نکلا تو ادھر سے جو گرد و غبار اڑا تو خالد بن ولید سمجھ گئے کہ راستہ بدل دیا گیا ہے، تو فوراً گھوڑے کو ایڑ لگائی اور مکہ پہنچے، اور جا کر مکہ کے لوگوں کو نئی خبر دیے کہ دیکھو لشکر وہاں سے بچ کے نکل گیا ہے اور یہ مکہ پہنچنے والے ہیں۔ تو یہ دوسرے راستے سے جا رہے ہیں اور حدیبیہ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سنیت المرار اس جگہ پہنچے، آپ نے پڑاؤ ڈالا، حدیبیہ میں پڑاؤ ڈالا، وہاں ایک چشمہ تھا، پانی بہت کم بچا تھا۔ صحابہ کرام نے تھوڑا بہت پانی لیا تو پانی ختم ہو گیا، شکایت کی کہ اللہ کے رسول پیاسے ہیں، پانی نہیں ہے، وضو کے لیے پانی نہیں ہے۔ تو آپ نے اپنے ترکش سے ایک تیر نکالا اور کہا کہ اس میں ڈال دو۔ جیسے وہ تیر آپ کے ترکش کا اس چشمے میں ڈالا گیا تو وہ ابلنے لگا، پانی میں اتنی برکت ہو گئی کہ صحابہ کرام سیر ہو کے پانی بھی پیے، جانوروں کو پلائے، وضو کی سب کچھ کر لیے، وہ سب انتظام ان کے پاس پانی کا ہو گیا۔ اللہ نے برکت، یہ پیارے نبی کے معجزے تھے، کئی ایک موقع پر ان طرح کے معجزوں کا ظہور ہوا ہے۔ ادھر جب مکہ میں خبر پہنچی تو وہاں سے مکرز، اچھا اسی بیچ میں ایک اور حادثہ پیش آیا کہ جب یہ خبر پہنچی مکہ تو وہاں سے مکرز بن حفص ایک شخص تھا، اس کو مکہ کے لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ تم بات کر کے آنا۔ جب وہ آیا اللہ کے نبی نے اس کو دیکھتے ہی کہا کہ یہ بدعہد آدمی ہے، وعدہ خلاف آدمی ہے۔ بہرحال وہ آیا، اس کو بھی آپ نے وہی چیز بتائی کہ دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم یہاں پر عمرہ کرنے آئے ہیں، تو ہمارا راستہ مت روکو، عمرہ کر لینے دو، ہم لڑنے نہیں آئے۔ اس نے جا کر بتا دیا۔ جب اس نے بتایا تو پھر مکہ کے لوگوں نے ایک اور شخص کو بھیجا، اس کا نام تھا حلیس بن علقمہ۔ جب یہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھتے ہی فرمایا کہ دیکھو یہ ایسے قبیلے کا آدمی ہے کہ وہ قبیلے کے لوگ ہدیے کے جانور، جو قربانی کے جانور رہتے ہیں، ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، اس لیے تم ایک کام کرو کہ وہ سارے جانوروں کو جو قربانی کے جانور ہم نے لائے کھڑے کر دو۔ وہ پورے جانور کھڑے کر دیے گئے، اور جیسے وہ حلیس بن علقمہ پہنچا تو تمام صحابہ کرام لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، تلبیہ پڑھنے شروع کر دیے۔ وہ حلیس بن علقمہ مسلمانوں کے پاس آیا بھی نہیں، دور سے دیکھا اور اس نے ہدی کے جانور کھڑے، قربانی کے جانور، اور لوگ تلبیہ پڑھے تو وہیں سے واپس لوٹ گیا۔ کہا کہ لوگوں میں ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں جن کے پاس ہدی کے جانور ہیں، ان کو روکنا کہیں سے بھی جائز نہیں، ان کو عمرہ کر لینے دو، اللہ کے گھر سے مت روکو۔ تو وہاں پر قریش سے تھوڑی اس کی بحث ہو گئی، آخر غصہ ہو کے وہ چلے گیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی، انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جا کے دیکھتا ہوں، یعنی یہ سب آ رہے ہیں کے بعد ایک عروہ بن مسعود ثقفی جب آیا تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا۔ اللہ کے نبی نے جب اس کو دیکھا تو کہا کہ اس کو آئے بات کیا۔ ادھر مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بالکل اللہ کے نبی کے سر کے پاس کھڑے تھے، اور سر میں
خود پہنے ہوئے تھے، ہیلمٹ جو ہے جنگ کا خود، اور ہاتھ میں تلوار بھی تھی، لیکن میان میں تھی تلوار، کیونکہ میان والی تلوار لے کے آئے تھے سب، جنگ تو کرنا نہیں تھا۔ جب عروہ بن مسعود سخفی اللہ کے نبی سے بات کرتا تو جو بھی بولتا تھا تو اللہ کے نبی کی داڑھی کو پکڑ لیتا، داڑھی میں ہاتھ رکھ دیتا تھا، تو عروہ بن مسعود اس کے ہاتھ میں ہاتھ رکھ دیتے، ایک ہاتھ دور رکھ، داڑھی میں ہاتھ نہیں لگانا، اگر اس نے کچھ بھی گڑبڑ کرا تو نپٹارا کر دوں گا اس کا۔ تو یہ تلوار لے کے کھڑے، اور جب بھی ہاتھ لگا تو بولے ہاتھ ہٹا وہاں سے، بولے یہ کون ہے؟ کہا عروہ ہے۔ کہا یہ تیری بدعہدی کی وجہ سے تو میں کوشش کر رہا ہوں، انہوں نے اصل میں کچھ لوگوں کو مار کے ان کا مال لوٹ لیے تھے، عروہ بن مسعود نے مغیرہ بن شعبہ نے، اور مدینہ پہنچ گئے تھے، تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارا اسلام تو قبول کر لے رہا ہوں، تمہارا مال قبول نہیں ہے، تم نے جو دھوکہ دے کے لایا قبول نہیں ہے مال، اسلام قبول ہے تمہارا۔ بہرحال تو عروہ بن مسعود نے جب بات کیا تو اللہ کے نبی نے اس کو بھی وہی بات کہی کہ دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے، عمرہ کرنا ہے، ہم کو موقع دے دو۔ عروہ بن مسعود جب مکہ پہنچے تو بتایا کہ دیکھو ایسی ایسی بات ہے، میں نے بات کر کے آیا ہوں، بہترین ہوگا کہ صلح کر لو۔ بالآخر مکہ کے لوگوں کو سمجھ میں آ گئی کہ صلح میں ہی خیر ہے۔ اب جب آخری شخص ادھر سے آیا وہ تھا سہیل بن عمرو۔ سہیل بن عمرو جب آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمانوں کے پاس، تو اس کو دیکھتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا معاملہ آسان کر دیا گیا۔ اپنے صحابہ کو آپ نے بشارت سنائی کہ تمہارا معاملہ آسان کر دیا گیا۔ دیکھیے سہیل کے معنی ہوتے ہیں آسانی، سہل یا سہیل دونوں کے معنی ہوتے ہیں آسانی۔ تو کہا کہ جو شخص آ رہا ہے اس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ اب صلح ہو جائے گی۔ اور دیکھیے ایک دعا یاد آ گئی، اسی لفظ سے ہے، جب بھی کوئی معاملے میں پریشان ہو تو یہ دعا ضرور پڑھیں، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے سوائے اس کے جس کو تو آسان کر دے، اور تو جب چاہے کسی بھی مشکل کو آسان کر سکتا ہے۔ یہ دعا پڑھنا چاہیے۔ تو آپ نے اس کو دیکھا تو کہا کہ اب معاملہ آسان ہو چکا۔ جب وہ سہیل بن عمرو آیا کہا کہ دیکھو ہم صلح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ صلح جب ہونے لگی تو صلح لکھنے سے پہلے کہا اللہ کے نبی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، تو کہا نہیں یہ رحمان اور رحیم کون ہے ہم کو نہیں معلوم، بسمک اللہم لکھو یہاں پر۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رحمان اور رحیم کو ہٹا دو، بسمک اللہم لکھا گیا اوپر۔ اس کے بعد آپ نے لکھوایا، حضرت علی لکھ رہے تھے، کہا کہ اب اس میں لکھو یہ وہ صلح ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے بیچ میں ہے۔ کہا کہ نہیں رسول اللہ نہیں لکھو گے، رسول اللہ اگر مان لی ہوتے تو سب کرنے کی ضرورت ہی کیا پڑتی، ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مان رہے ہیں اس لیے تو یہ حالات بنے ہیں۔ تو آپ رسول اللہ نہ لکھیے، محمد بن عبداللہ لکھوائیے۔ تو آپ نے کہا کہ علی رسول اللہ کو کاٹ دو۔ حضرت علی بولے نہیں یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا کہ مطلب لفظ رسول اللہ کو یہاں سے مٹا دو، میری اتنی ہمت نہیں ہے۔ آپ نے کہا بتاؤ کہاں لکھا ہے؟ آپ پڑھے لکھے نہیں تھے، آپ نے پوچھا اور اپنے ہاتھ سے وہ لفظ کو مٹا دیا۔ قربان جائیے، دیکھیے کتنا آپ نے، جبکہ پیچھے کتنے لوگ ہیں آپ کے ساتھ، 1400 صحابہ ہیں، 313 تھے تو مقابلہ کیے تھے 1000 کا، یہاں پر 1400 ہیں، اور لڑنے کی نیت سے نہیں آئے، عمرہ کرنے آئے، بولے اگر اب روکیں گے تو پھر تو لڑنا ہی ہے، لیکن صلح کرنا تھا، اللہ کا حکم تھا۔ اچھا جب یہاں پہنچے تھے نا صلح حدیبیہ پہنچے تھے تو آپ کی اونٹنی وہاں پر آ کے اڑ گئی، رک گئی تھی، تو لوگوں کو اٹھانا چاہے تو آپ نے کہا اٹھاؤ مت، لوگوں نے کہا اڑ گئی ہے، کہا اڑی نہیں ہے، اس کو اس رب نے روک دیا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا۔ ہاتھی کون سے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے پہلے جو ایک بادشاہ نے خانہ کعبہ پر حملہ کیا تھا، ابرہا، وہ ہاتھیوں میں آیا تھا، تو خانہ کعبہ کے قریب پہنچنے سے پہلے ہاتھی رک گئے تھے، بڑھتے نہیں تھے آگے، تو کہا کہ جس رب نے ہاتھیوں کو روکا تھا اس نے روک دیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ مکہ کے لوگ جو بھی صلح کی بات کریں گے میں اس کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ پھر کہا اٹھنی کاٹو، اٹھ گئی، آگے بڑھ گئی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کرنے کے لیے تیاری کر لی۔ اب صلح کی دفعات لکھی جا رہی ہیں۔ پہلی دفعہ اس سال آپ لوگ مکہ میں داخل نہیں ہو گئے، دیکھیے کتنی بڑی قربانی تھی یہ کہ بالکل مکہ کے قریب ہے، اور مکہ سے مدینے کا فاصلہ ہے 410 کلومیٹر، اتنا لمبا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں، اور یہاں آ کے یہاں سے واپس جانا ہے تم کو۔
مکہ میں داخل نہیں ہوگے، اگلے سال آؤ گے، اگلے سال عمرہ کرو گے اور 3 دن مکہ میں رہو گے۔ دوسری دفعہ یہ تھی کہ اگر مسلمانوں کا کوئی آدمی وہاں سے بھاگ کے ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو واپس نہیں کریں گے، اور ہمارا کوئی آدمی مسلمان ہو کے تمہارے پاس جائے گا تو اس کو تمہیں واپس کرنا پڑے گا۔ تیسری دفعہ یہ تھی کہ 10 سال تک امن رہے گا، کوئی کسی سے جنگ نہیں کرے گا، امن کا ماحول رہے گا۔ دفعات لکھ لی گئی، دستخط ہو ابھی ہونے والے تھے، دفعات لکھی جا رہی تھی کہ وہ جو سہیل بن عمرو جو لکھوانے آئے تھے انہی کا بیٹا ابو جندل اپنی زنجیروں کو گھسیٹتے ہوئے پہنچ گیا۔ ابو جندل مسلمان ہو چکے تھے اور مکہ کے لوگوں نے ان کو قید کر دیا تھا، تو وہ اپنی زنجیروں کو گھسیٹتے ہوئے وہاں پہنچ گئے مکہ سے وہاں تک، اور کیونکہ بالکل قریب کا علاقہ تھا۔ وہاں پہنچے تو سہیل بن عمرو نے کہا کہ اس کو واپس کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ابھی تو صلح لکھی نہیں گئی ہے نا، ابھی معاملہ پورا طے نہیں ہوا ہے، اس لیے تم ابو جندل کو ہمارے پاس آئے۔ تو کہا نہیں، پھر تو میں نے لکھا، میں نہیں لکھواؤں گا، صلح نہیں کروں گا۔ اچھا کہا میری خاطر چھوڑ دو، کہا نہیں تمہاری خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا میں آپ کی خاطر بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ کہا ٹھیک ہے رکھ لو تمہیں۔ ابو جندل کو باپ نے ایک تماچا مارا کر رکھ، ادھر چل واپس، مکہ کی طرف واپس کر دیا۔ ابو جندل جب جانے لگے تو زور سے چلا کے بولے کہ مسلمانوں کیا کروں، میرے دین کی خاطر تو مجھے وہاں بھیج دے رہا ہے واپس، وہ لوگ مجھے دین کی وجہ سے تکلیف پہنچائیں گے، کچھ تو میرا ساتھ دو۔ پیارے نبی نے کہا کہ اے ابو جندل صبر کرو اور اجر کی امید رکھو، انشاءاللہ تمہارے ذریعے سے اللہ وہاں کے اور کمزور مسلمانوں کا راستہ بنا دے گا۔ ابو جندل جانے لگے تو حضرت عمر فوراً ان کے پاس پہنچے، تلوار رکھی ہوئی تھی۔ حضرت عمر کہتے ہیں کہ میں قریب چل رہا تھا اور ابو جندل سے کہتا ابو جندل صبر کرو، صبر کی امید رکھو، اجر کی امید رکھو، اور بولتے بار بار میں تلوار کو اس کی طرف کر دیتا تھا کہ کہیں یہ تلوار لے کے اس کے باپ کو لپٹا دے۔ جس نے آنے سے روکا ہے بار بار میں کر دے رہا تھا کہ یہ پکڑ لے، تلوار لے لے میرے ہاتھ سے، کیونکہ غلطی ان کی نہیں ہوتی، وہ خود مار دیتا، لیکن کہتے کہ اس نے یہ ہمت نہیں کر پایا۔ بالآخر ابو جندل مکہ چلے گئے، پہنچا دیا گیا۔ ادھر صلح لکھی گئی، صلح لکھ کر ختم ہوئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ یہیں پر اپنے جانور ذبح کرو اور حلق کر لو 3 بار۔ اچھا یہ عروہ بن مسعود نے دیکھا تھا کہ اس قدر جانثار سے صحابہ کہتے جب یہ واپس مکہ گیا تھا نا عروہ بن مسعود ثقفی، تو انہوں نے کہا تھا کہ دیکھو لوگوں ان کو روکو مت، میں ایسے لوگوں کے پاس سے آیا ہوں، بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، لیکن جس قدر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ان کے اوپر اپنی جان قربان کرنے کو تیار رہتے، وہ بلغم بھی تھوکتے ہیں تو ہاتھ میں جھیل کے اپنے جسم میں لگا لیتے ہیں، وضو کرتے ہیں تو اس کا پانی زمین میں نہیں گرنے دیتے، اور عظمت و احترام کی وجہ سے پوری آنکھ بھر کے دیکھتے بھی نہیں نبی کے چہرے سے، اس قدر احترام کرتے ہیں وہ لوگ۔ اس لیے تم ایسے لوگوں کو مت روکو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلح ہو گئی، اب یہی صحابہ ہیں۔ اب صحابہ کو لگ رہا تھا کہ بہت دب کے صلح کیے، کہ آپ نے جانور ذبح کر دو، کوئی بھی تیار نہیں، 3 بار بول دیا آپ نے لیکن کوئی بھی تیار نہیں، ایک بھی صحابی نہیں اٹھے جانور قربان کرنے کے لیے۔ تو آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ اپنی بیوی ام سلمہ رضی اللہ عنہ ساتھ میں تھی، آپ جب بھی کسی سفر میں جاتے تھے تو کسی بیوی کو ساتھ میں لے جاتے تھے، تو ام سلمہ کے پاس گئے، کہا ایسا ایسا معاملہ ہے، کہا آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہا میری منشا ہے کہ لوگ ایسا کریں، تو کہا کہ آپ جائیے خود جانور ذبح کر دیجیے اپنا، اور اپنے حجام کو بلا کے حلق کروا لیجیے۔ آپ نے جیسے ہی کام کیا تو سب اٹھے صحابہ، سب نے جانور ذبح کر دیے، اور اس دن جو ہے ایک اونٹ میں 10 حصے اور ایک گائے میں 7 حصے کیے گئے، سب لوگ جانور بھی ذبح کر دیے، اور سب ایک دوسرے کے سر مونڈ رہے تھے۔ راوی کہتے ہیں ایسا لگ رہا تھا کہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے غم کی وجہ سے۔ اچھا ایک حصہ چھوٹ گیا۔ صلح سے پہلے یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا مکہ، جاؤ ان سے بول کے آؤ کہ دیکھو ہم لڑنے نہیں آئے، ہم کو عمرہ کرنے دو۔ مکہ جب یہ گئے تھے عثمان رضی اللہ عنہ، تو عثمان رضی اللہ عنہ دیر ہو گئی آنے میں، ادھر خبر پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، تو آپ نے بیعت لی، اب بیعت لی۔ اس سے پہلے ہر مرحلے میں آپ کیا بول رہے تھے؟ ہم لڑنے نہیں آئے، لیکن اب کی بار میں بیعت لی کہ دیکھو عثمان کو اگر ان لوگوں نے قتل کر دیا تو ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے، اور بدلہ لینے کے لیے سب نے بیعت لی۔ 1400 صحابہ تھے، 1400 صحابہ یا 1400 سے کچھ اوپر تھے، 1500 کے اندر تھے، ان سارے صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت لی، اور وہ بیعت ایک ببول کے درخت کے نیچے ہوئی تھی۔ اس بیعت کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا، لقد رضی اللہ عن المؤمنین
المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے نبی اللہ ان مومنوں سے راضی ہو گیا جو درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے، درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ درخت کے نیچے جہاں بیعت ہو رہی تھی تو ایک صحابی ببول کے ایک درخت کو، ایک ٹہنی کو ہٹائے ہوئے تھے، حضرت عمر آپ کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے، اور سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ یہ 3 مرتبہ بیعت کیے تھے۔ شروع میں ایک بار بیعت کیے، تھوڑی لوگوں کی بیعت ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کہا سلمہ بیعت نہیں کرو گے؟ کہا کر لیا میں نے، کہا ایک بار اور کرو، ایک اور بار بیعت کی۔ سلمہ بن اکوع وہ صحابی ہیں گھوڑے سے زیادہ تیز بھاگتے تھے، سب سے تیز بھاگتے تھے سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔ تو کہا کہ میں نے کر لیا، تو کہا ایک اور بار کرو، دوسری بار پھر بیعت کیے۔ تو سلمہ بن اکوع کے پاس کچھ بھی ہتھیار نہیں تھا، دیکھیے ہتھیار نہیں ہے ایک بھی، لیکن پھر بھی جنگ کرنے کے لیے بیعت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کچھ نہیں تمہارے پاس؟ بولے کچھ نہیں ہے۔ تو آپ نے صرف ڈھال کا چمڑا دیا تھا، ڈھال کے اوپر جو چمڑا رہتا ہے وہ چمڑا دیا، لے کے چلے گئے۔ دوسری تھوڑی دیر بعد اللہ کے نبی نے کہا سلمہ بیعت نہیں کرو گے؟ کہا اللہ کے رسول 2 بار کر لیا، کہا ایک بار اور کر لو۔ تیسری بار جب بیعت کرنے آئے تو بولے تمہارا چمڑا کہاں ہے، تم کو جو دیے تھے ہم نے؟ کہا اللہ کے رسول وہ میرے چچا کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو ان کو دے دیے، خود کے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا ان کے پاس نہیں تھا تو ان کو دے دیا۔ کہا یار تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے کسی آدمی نے دعا کیا ہو اللہم ابغنی حبیبا ہوا احب منی الی من نفسی، اے اللہ مجھ کو ایسا دوست دے کہ وہ دوست کی محبت مجھے میری جان سے زیادہ ہو۔ تم نے اپنی جان کی فکر کرنے کے بجائے ان کو دے دیے۔ بہرحال بیعت ہو گئی اور اللہ نے اس بیعت کی تعریف کیا، اس درخت کے نیچے بیعت کرنے والے صحابہ کی۔ بیعت کے بعد پھر حضرت عثمان بھی آ گئے، انہوں نے بھی بیعت کی۔ مکہ نہیں گئے، وہیں پر آپ نے اپنے جانوروں کو قربان کیا۔ یہاں پر دیکھیے اللہ رب العالمین جب کوئی پریشانی، اگر کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا مرحلہ ہے جو ہماری پسند کے خلاف ہے، اس میں راستے کیسے بناتا ہے۔ ابو جندل مکہ چلے گئے، مکہ جانے کے بعد لوگوں نے پھر قید کر دیا۔ اب انہوں نے کیا کام کیا، نیا کام شروع کر دیے۔ جہاں پر قید تھے وہاں جو بھی ان کی خدمت میں رہتا، نگرانی میں رہتا، اس کو دعوت دیتے اسلام کی، توحید سمجھاتے، وہ بھی مسلمان ہو جاتا۔ اب جو مسلمان ہوتا لوگ اس کو بھی قید کر دیتے تو وہ بھی داعی بن جاتا۔ یعنی ابو جندل کے ساتھ جتنے لوگ ملتے جا رہے تھے سب داعی بنتے جا رہے تھے۔ 1 سال کے اندر میں 300 لوگ مسلمان ہو گئے مکہ میں، 300 لوگ۔ اب دیکھیے وہ ایک آدمی کو چھوڑا تھا صرف صلح کی خاطر، اللہ کے نبی نے کہ ٹھیک ہے لے کے چلے جاؤ اس کو۔ ایک آدمی کی دعوت سے 300 لوگ مسلمان ہو گئے۔ اب مکہ والے پریشان۔ ادھر جب یہاں سے لوگ نکلے واپس حدیبیہ سے، اس کے بعد اللہ نے جو صحابہ اکرام کا غم و غصہ تھا، بڑے پریشان تھے کہ ہم لوگ جو اتنا دب کر صلح کیے۔ سب سے زیادہ غصہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو تھا۔ کہا اللہ کے رسول ہم حق پر نہیں ہیں؟ بولے بالکل حق پر ہے، تو پھر اتنی دب کر صلح کیوں کی؟ کہا عمر انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ حضرت عمر یہاں سے جب کوئی ان کی امید کے خلاف جواب ملا تو ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہ ہم حق پر نہیں ہیں؟ بولے بالکل ہیں۔ کہا پھر اتنی دب کر صلح کیوں کیے؟ عمر وہ اللہ کے رسول ہے، یعنی سیم جواب تھا جو اللہ کے رسول نے دیا تھا۔ تو ابو بکر صدیق نے بھی کہا کہ دیکھو عمر وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات ماننا پڑے گا۔ حضرت عمر خاموش ہو گئے۔ پھر اللہ نے قرآن کی سورہ نازل فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہترین کھلی ہوئی فتح عطا کیا ہے۔ تو یہ فتح کی جب آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر کو آپ نے بلوایا، کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس ہم مدینہ کے لیے نکل گئے، مدینہ پہنچے، مکہ کا ایک آدمی تھا ابو بصیر، وہ مسلمان ہو کے مدینہ پہنچ گیا۔ اب یہاں جو ان کے قبیلے کے لوگ تھے ان لوگوں نے خبر بھیجا کہ نہیں 2 لوگوں کے ساتھ میں کہ ان کو واپس کرو صلح کے اعتبار سے، کہ اگر ہمارا کوئی آدمی تمہارے پاس آئے گا تو اس کو واپس کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی نے ان کو واپس کر دیا، ابو بصیر جاؤ واپس جاؤ۔ ابو بصیر واپس آئے، تھوڑی دور آئے تھے تقریباً 6 کلومیٹر مدینہ سے، تو اسی بیچ میں مدینہ سے یہ دونوں ساتھی جو مکہ سے لینے آئے تھے ان کے میں سے ایک کے پاس بڑی اچھی تلوار تھی۔ تو ابو بصیر نے کہا کہ میاں تیری تلوار بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ بولے کہا ہاں بالکل ہے۔ اب تلوار کی تعریف کر دیا تو پھول کے اوپا ہو گیا یہ۔ تو کہا کہ بہت اچھی ہے، کہا ذرا بتاؤ۔ تلوار لیے اور جیسا تلوار لیے تو فوراً اس کو گردن اتار دی۔ اب 2 سے ایک تو مر گیا، دوسرا بھاگ کر سیدھے مسجد نبوی میں جا کے گھس گیا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ گھبرایا ہوا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہ اللہ کے رسول میرا آدمی تو قتل ہو گیا، میرا ساتھی، اور میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا۔ ابو بصیر بھی پہنچ گئے دوڑتے ہوئے۔ کہ اللہ کے رسول اللہ نے آپ کا وعدہ پورا کر دیا، میں بچ گیا۔ کہا نہیں بچ گئے نہیں، واپس جاؤ۔
امید سے آئے تھے کہ اب تو اللہ کے رسول رکھ لیں گے. کہا نہیں میاں، اگر ابھی لوگوں کو وہاں معلوم ہو گیا تو جنگ شروع ہو جائے گی، واپس جاؤ. ابو بصیر نے مکہ جانے کے بجائے دوسرا راستہ اختیار کر لی، ساحل کی طرف چلے گئے. اور ادھر سے ابو جندل جو 300 لوگ مسلمان ہو گئے تھے، ابو جندل بھی وہاں سے بھاگ کے نکل گئے مکہ سے، اور یہ دونوں آ کے مل گئے. دونوں جو پریشان تھے، مدینہ تو نہیں جا سکتے صلح کی دفعہ کی وجہ سے، تو دونوں وہاں ساحل میں جمع ہو گئے. اور وہیں سے قریش کا قافلہ کہیں بھی جاتا تھا، تجارتی قافلہ، جو بھی آتا پکڑ لیتے اس کو، مال لوٹ لیتے اس کا. تو اب مکہ کے لوگ پریشان ہو گئے. کہا محمد ان کو بلا لو اپنے پاس، ان کو رکھ لو بھائی، کہ یہ پریشانی کا باعث بن گئے، سب کو پریشان کر رہے ہیں. تو ان کے لیے بھی راستے کھل گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لیا. میں آپ کو جو پیغام دینا چاہ رہا ہوں اس پورے واقعے کے ذریعے سے، سبق یہ ہے کہ اسلام کہیں بھی لڑنا بھیڑنا نہیں سکھاتا. جب مجبوری بن جائے تب لڑنا ہے. جیسے جب یہ خبر پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا، جب تک اللہ کے رسول کہہ رہے تھے ہم لڑنے نہیں آئے، ہم عمرہ کرنے آئے. اللہ کے نبی نے جب جنگ دیکھا کہ نہیں یہ تو بہت زیادہ بدعہدی پر آ گئے ہیں، تو آپ نے تب وعدہ لیا تھا، بیعت لی تھی کہ اب ہم لڑیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آئے تھے تو 1400 صحابہ تھے. اگلے سال عمرہ قضا کرنے آئے تو ایک سال بعد اب آئے تھے تو 2000 صحابہ آئے تھے آپ کے ساتھ. 1400 کی بجائے 2000 لوگ آئے. کچھ لوگ ان میں سے شہید بھی ہو چکے تھے اس بیچ میں، جو 1400 تھے. 2000 لوگ آئے، عورتیں بچے ان کے علاوہ تھیں. اور اس کے بعد آپ نے عمرہ کیا. جب اب عمرہ کرنے جب مکہ میں آئے تو پورے مکہ کے لوگ تماشا دیکھ رہے تھے کہ جن کو روک رہے تھے اب وہ لوگ خوشی سے آئے. یہاں پر ایک پیغام جو میں نے دوسری بات کہا تھا وہ یہ کہ اس سے راستے کیسے کھلے. مکہ کے لوگ ابھی تک پابندی لگائے رکھے تھے، اب مجبور ہو گئے کہ پابندی کھولنا پڑے گا. ایک سال بھر روک سکے، اگلے سال تو آئیں گے، پابندی کو ہٹا دی اپنی طرف سے. دوسری طرف یہ تھا کہ وہ لوگ اب تک مسلمانوں کے وجود کو تسلیم نہیں کر رہے تھے کہ ان کو ہم مٹا دیں گے، لیکن اب وجود کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ ان کی بھی طاقت ہے. تو دیکھیے بظاہر جو غلط دکھتا ہے لیکن اس میں کوئی خیر ہوتی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دوسرے سال داخل ہوئے، آپ نے صحابہ جب ان کو دیکھے تو مکہ کے لوگوں نے بولے یہ لوگ تو ٹوٹ چکے ہیں مدینے کے بخار سے. پیارے نبی نے سنا تو کہا صحابہ سے شروع کے 3 چکر جو ہوں گے طواف کے، اس میں رمل کرنا، رم مطلب ہے پہلوان کی طرح چلنا، بالکل اینٹ کے چلنے کا. دکھاؤ ان کو تم جو سمجھ رہا ہو ویسا نہیں ہے. لیکن اور 3 چکر میں جو طواف 3 چکر کیے اس میں رمل کیے صحابہ نے. اب اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ابھی بھی یہ قاعدہ باقی ہے کہ رمل ابھی بھی کرنا ہے. جب پہلا طواف جب کرتے ہیں خانہ کعبہ میں جا کے اس میں ابھی بھی رمل کیا جاتا ہے. صحابہ اکرام 3 دن وہاں رہے، آپ عمرہ کر کے واپس لوٹے امن و شانتی کے ساتھ. اور اس امن کا فائدہ کیا ہوا؟ اس لیے میں نے کہا کہ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے. سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ لکھی گئی. کتنے صحابہ آئے تھے؟ 1400. 2 سال بعد مکہ فتح ہوا. اس وقت مسلمانوں کی تعداد، لشکر کی تعداد کتنی؟ 10,000. تو پیغام یہ ہے لڑنے سے فائدہ نہیں، لڑنے سے نقصان ہے. جہاں مجبوری بن جائے وہاں تو لڑنا پڑتا ہے، لیکن جہاں امن ہے، ابھی ہمارے ملک میں ہم کو اجازت ہے، ہم دعوت کا کام کر سکتے ہیں، ہم لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچا سکتے ہیں. ہمیں اس کی کوشش کرنا چاہیے. یہ چیز کا راستہ ہے. اس امن کے دور میں خوب دعوت اسلام پھیلی، کوئی لڑائی بھڑائی نہیں ہے، کوئی جنگ نہیں ہے، تو سب کو موقع ملا ایک دوسرے سے ملنے کا. جب قریب آئے تو حقیقت کھلی کہ بھائی معاملہ تو کچھ اور ہے. لوگ اتنے مسلمان ہوئے کہ 2 سال کے بعد 10,000 کا لشکر مکہ پہنچا. اسی لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اللہ نے جو موقع ہم کو دیا ہے اس کو غنیمت سمجھے، اس کا صحیح استعمال کریں. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین شریعت کو صحیح معنوں میں سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.